خدا کا قرآن ساری دنیا میں لے کر جانے والے حنفی ہیں، جن کے ہاتھ پر یہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہوئی، ان کی صداقت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت کے محافظ بھی یہی، اللہ کے نبی کی سیرت کو ساری دنیا میں پہنچانے والے بھی یہی۔ ایک مختصر بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ پہلے نبی وقتی طور پر ان کی نبوت تھی ایک خاص زمانے کے لیے، انہوں نے جو معجزات دکھائے وہ کتابوں میں تو درج ہیں، لیکن آج ان کا کوئی معجزہ دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا اور نہ موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ خدا کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بھئی دیکھو، اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو انسان نے بنائی ہے، یہ مکان انسان نے بنایا ہے، یہ سپیکر انسان نے بنایا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کہتے ہو خدا نے بنایا ہے۔ تم کہتے ہو سورج، چاند، آسمان۔ خدا اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق کیا ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی چیز کی نقل انسان بنا سکتا ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی چیز کی نقل ساری دنیا مل کر، تو جس طرح خدا کے کام کی پہچان یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کام نہ کر سکے، خدا کے کلام کی پہچان بھی یہی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کلام نہ بنا سکے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کلام خدا کا ہے، ساری دنیا مل کر اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر بھی کلام نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا عاجز رہی اور آج تک عاجز ہے۔ مشن اسپتال، مشن سکول کھول کر انجیلوں کے ورق پڑھائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ مطالبہ نہیں۔ لاکھوں صفحات تقسیم کیے جا رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ لاکھوں صفحات لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح نوکری چھوکری کے جھانسے دے کر مسلمانوں کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف 3 سطروں کی ایک چھوٹی سی صورت یہ لکھ کر لے آؤ، کسی زمانے میں لے آؤ، قرآن پاک اپنا دعویٰ واپس لے لے گا۔ لیکن جس طرح وہ عاجز تھے، آج بھی ساری دنیا عاجز ہے۔ آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ اس طرح کچھ پیش گوئیاں آپ کی اب بھی وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے جس زمانہ میں مشکات شریف پڑھی، اس میں یہ حدیث آئی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گانے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، گانے والی عورت کی آواز سے۔ تو میں حیران تھا کہ خدا جانے بھی کیا بنے گا، ہر گھر میں آ کر ہر عورت گانے والی ہو جائے گی، یا کم از کم ایک عورت گایا کرے گی۔ تو ریڈیو کے آنے سے پتا چل گیا کہ ہر گھر میں گانے والی عورت کی ضرورت نہیں، ایک عورت ریڈیو اسٹیشن پر گائے گی، کھیت میں بھی آواز پہنچ رہی ہے، گھر میں بھی پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے کہ عورت کی گانے کی آواز سے بچنا دشوار۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کسی صاحب نے ریڈیو رکھا ہوا ہے، اور آج کل تو ریڈیو قبض کشاوی ہے، لوگ لیٹرین میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے جب تک یہ نہ سنیں اجابت صحیح نہیں ہوتی کہتے۔ تو ایک مجھے کہنے لگا کہ جب تک میں ریڈیو اپنے گدھے کی گردن میں نہ باندھوں یہ چلتا نہیں ہے، ریڈیو پر لگا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک دن میں ایک زمیندار کے پاس بیٹھا تھا، اس کا نوکر ہے، اس نے کہا بھی آج پانی لگانا ہے رات کو، اس نے کہا جی ریڈیو دو گے تو پھر لگے گا ورنہ پانی نہیں لگے گا۔ کہتا جی میں کیا کروں، اگر ریڈیو پاس ہو تو میں پانی اچھی طرح باندھ سکتا ہوں، اگر پاس نہ ہو تو وہ پانی مجھ سے اچھی طرح باندھا نہیں جاتا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام
مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ جب سے انگریزوں نے یہ دنیا چھاننی شروع کی اس وقت سے انگریزوں نے منہ میں زبان نہیں ڈالی، رات دن کہتے تھے کہ ہم نے اجلسیں تیار کر لی، ساری دنیا کے سروے کر لیا، دنیا کے کسی ملک میں لد نام کا مقام موجود نہیں ہے۔ قادیانی نے کہا کہ لد سے مراد لدھیانہ تھا جہاں میں نے بیعت لی، اس نے کہا کہ اس حدیث کا معنی لد سے مراد لدھیانہ تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ تعویلیں کرتے رہے، لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے ایمان کے، کافروں کے اعتراضوں سے ڈر کر اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا، اور آج اسرائیل کا جو ہوائی اڈا ہے اس کا نام انہوں نے خود لد رکھا ہے۔ تو اندازہ لگائیں قتل گاہ تیار ہو چکی ہے، اب زمانہ قریب ہے کہ قاتل اور مقتول بھی آ جائیں۔ تو دیکھیے آخری زمانے میں جو بات ہونے والی تھی، کافر یہ کہتے رہے کہ ہمیں جغرافیے میں یہ شہر نہیں ملتا، لیکن خدا نے کافروں سے وہ نام رکھوا لیا کہ بھئی یہ شہر ہے، اور یہیں پر بیت المقدس کے ہی علاقہ میں دجال اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا، اور دجال کو یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ دجال جھوٹا مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں، وہ مسیح ہدایت ہے، یہ مسیح ضلالت ہے۔ تو اس قسم کی کئی پیش گوئیاں آپ نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے جو یہ کہا کریں گے کہ ہمیں خدا کا قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں۔ آپ کے شہر میں چینیا والی مسجد کا ایک خطیب تھا جس کا اصل نام تھا غلام نبی، اس نے پھر اپنا نام رکھا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالے کا رہنے والا تھا۔ اس نے یہاں اس فتنے کی ابتدا کی اور کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے، نبی کی سنت کی ضرورت نہیں۔ 14ویں صدی میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی تاکہ 14ویں صدی کے مسلمان بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایسے بیوقوف لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے علماء اور فقہاء پر نکتہ چینیاں کیا کریں گے۔ تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک سطر بھی صحیح اردو کی لکھنی نہیں آتی، لیکن کوئی کہتا ہے جی میں ہدایت کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں عالمگیری کی غلطیاں نکال سکتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کے معجزات دنیا میں قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو میری اس مختصر تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اہل سنت والجماعت کا معنی آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ عرض کیا کہ ہم حنفی کیوں کہلاتے ہیں، اور پھر میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ ہے، ایک نقطہ بھی گم نہیں ہوا، اور یہ صحرا ائمہ مجتہدین کے سر پر ہے، اور یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خدا کے نبی ساری دنیا کے لیے پیغمبر ہیں، اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا صحرا حنفیوں کے سر پر ہے، ان کے ہاتھوں پر یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایسی پیش گوئیاں موجود ہیں جن سے آج بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی رب العالمین۔